السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اپنی زندگی کے دکھ، درد اور حالات سے نجات حاصل کرنے کے لیے، اپنی زندگی کی پریشانیوں سے اور تکلیفوں سے، مصیبتوں سے نجات حاصل کرنے کے لیے اور اللہ تبارک و تعالی سے قریب ہونے کے لیے کہ ہماری زندگی ایک بہترین زندگی بن جائے، ہم اپنی زندگی میں ٹینشنوں سے بچ جائے، دنیا کی فکروں سے بچ جائے، دنیا کے دکھ اور درد سے بچ جائے، اور ہماری زندگی کے اندر ہمارا جو مقصد ہوتا ہے، ہماری جو دعائیں ہوتی ہے، ہمارا جو کام ہوتا ہے اصل، وہ صحیح طریقے سے ہونے والا بن جائے، ہماری زندگی کا ہر کام، ہر عمل صحیح طریقے سے ہو، بگاڑ نہ ہو، نقصان نہ ہو، ٹوٹا نہ ہو، گھاٹا نہ ہو، اور ہم اپنی زندگی میں جو کچھ پریشانیاں جھیل رہے ہیں وہ سب ایک طرف ہو جائے اور ہماری لائف اطمینان والی، سکون والی، راحت والی اور آسانی والی بن جائے۔ تو اس کے لیے ہم کیا کریں؟ آئیے آج ایک ایسا عمل بتلا دیتا ہوں اور ایک ایسا ذکر کہ جو ہماری زندگی کو بہت آسان بنانے والا، ہماری زندگی کو بہت زیادہ پرسکون بنانے والا ذکر ہے، اور وہ ہے استغفار۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں اس ذکر کی جو ہے فضیلت بیان فرمائی ہے۔ فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا۔ اگر آدمی مالی اعتبار سے بڑا تنگ ہے اور تنگ دست ہے اور محتاج ہے اور قرض میں مبتلا ہے، قرض میں ڈوبا ہوا ہے، اس کی حاجتیں، اس کی ضرورت پوری نہیں ہو رہی ہے، تو یقیناً یہ استغفار پڑھنا شروع کر دے گا تو اللہ تبارک و تعالی اس استغفار کی برکت سے اس کی مالی تنگی کو دور کر کے اور اس کے لیے فتوحات کے دروازے کھول دے گا۔ اگر کسی کا اولاد نہیں ہے اور اولاد کی نعمت سے محروم ہے تو ادھر ادھر کی ٹھوکریں کھانے کے بجائے، ادھر ادھر تعویذ بنوانے کے بجائے، ادھر ادھر چکر لگانے کے بجائے اپنے اللہ کے سامنے اور اپنے رب کے سامنے بیٹھ کر کے استغفار کی تسبیح پڑھا کریں۔ وہ اللہ اولاد کی نعمتوں سے نواز دے گا، وہ اللہ ہماری جھولی کو بھر دے گا، وہ اللہ نعمتوں سے مالا مال کر دے گا۔ اگر بارش کی کمی ہے اور اجتماعی طور پر تمام لوگ پریشان ہیں تو اللہ سے تمام لوگ استغفار کرے، وہ اللہ راحتیں، اور اسی طریقے سے وہ اللہ اجتماعی طور پر تمام کی مشکلات کو دور کر دے گا۔ تو استغفار یہ ایک ایسا ذکر ہے کہ جب بندہ اللہ کے سامنے اپنے گناہوں کی توبہ کرتا ہے اور اللہ سے گناہوں سے معافی مانگتا ہے تو اللہ کی رحمت جوش میں آتی ہے اور اس بندے کو معاف کر دیتی ہے۔ فرمایا گیا وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ وَمَا كَانَ اللَّهُ مُعَذِّبَهُمْ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ، کہ جب آپ ان میں ہیں تو اللہ انہیں عذاب نہیں دے گا، اور وہ لوگ جو استغفار کرتے رہتے ہیں، جو استغفار کی تسبیح میں مصروف رہتے ہیں، ہر وقت اللہ کی طرف متوجہ رہتے ہیں، گناہ ہو جاتا ہے غلطی سے، خطا سے، اور یہ اپنے آپ کو کنٹرول نہیں کر پاتا، گناہ ہو جاتا ہے اور پھر اللہ سے توبہ کر لیتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان لوگوں کو عذاب نہیں دیں گے، ان پر دنیاوی حالات نہیں آئیں گے، ان پر دنیاوی پریشانیاں نہیں آئیں گی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو ان حالات سے، امتحانات سے، ان پریشانیوں سے بچا لے گا اور ان کو کسی عذاب میں مبتلا نہیں کرے گا۔ کون لوگ ہیں وہ؟ کہ جو اللہ کے لیے اللہ سے توبہ کرتے رہتے ہیں، اللہ کے سامنے اپنے آپ کو جھکا دیتے ہیں، جو اللہ سے رجوع کرتے ہیں، جو اللہ کے سامنے اپنے گناہوں کی معافی مانگتے ہیں اور جا کر کے اللہ سے کہتے ہیں استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ تو جو شخص استغفار کی تسبیح کثرت سے کرے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی زندگی کو پرسکون بنا دے گا اور اس کو حالات سے بچا دے گا۔ اسی طریقے سے جو شخص استغفار کو اپنے اوپر لازم پکڑ لے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس شخص کی دعائیں قبول فرمائے گا، اس کی مالی تنگی کو دور کر دے گا۔ جس شخص نے استغفار کو لازم پکڑ لیا، حدیث کے الفاظ ہے اور حدیث کا مفہوم ہے کہ جس نے استغفار کو لازم پکڑ لیا تو وہ شخص دکھ، درد، غم،
ٹینشنیں، ان ساری چیزوں سے بچنے کے ساتھ ساتھ، ان ساری چیزوں سے محفوظ رہنے کے ساتھ ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے لیے رزق کا دائرہ وسیع کر دے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے لیے رزق کا دائرہ کھول دے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے لیے آسانیاں پیدا کر دے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے لیے راحتیں کھول دے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے لیے فتوحات کے دروازے کھول دے گا، اور اسے پتہ ہی نہیں ہوگا کہ کہاں سے میرے پاس اتنی نعمتیں اور اتنا مال، اتنا سکون، اتنا اطمینان، یہ ساری چیزیں میرے پاس کہاں سے آ رہی ہے۔ وہ گمان نہیں کر سکتا، وہ خیال نہیں کر سکتا۔ یہ ساری رحمتیں، یہ ساری نعمتیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ہونا شروع ہو جائے گی۔ لیکن استغفار کا پڑھنا صرف اللہ کی رضا کے لیے، صرف اللہ کی خوشنودی کے لیے، صرف اللہ کے لیے ہی ہو۔ ایسا نہ ہو کہ میں استغفار کی تسبیح پڑھتا ہوں تو لوگوں کے درمیان میں میری شہرت ہو جائے اور لوگ میری تعریف کرنے لگے، نہیں، بلکہ صرف اللہ کی خوشنودی کے لیے اور اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے جو شخص استغفار کرے گا اور اللہ سے مانگے گا، اللہ کے سامنے جھکے گا، اللہ کے سامنے عاجزی کرے گا، اپنے دل کو پاک کرے گا، اپنے دل کو صاف کرے گا، اپنے دل کا تزکیہ کرے گا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس بندے کے لیے استغفار کی برکت سے یہ ساری اور یہ تمام تر نعمتیں اسے عطا کر دے گا۔ لیکن جو شخص استغفار بھی پڑھتا ہے، تسبیح بھی پڑھ رہا ہے، لیکن گناہ بھی وہ کر رہا ہے، خطائیں بھی کر رہا ہے، نمازیں بھی چھوڑ رہا ہے، عبادتیں بھی چھوڑ رہا ہے، اللہ کے نافرمانی بھی کر رہا ہے، اور استغفار پر اس کا اعتماد نہیں ہے، اس کا بھروسہ نہیں ہے، توکل نہیں ہے اللہ کی ذات پر، اور اللہ کی ذات سے، اللہ سے ملنے کا اس کو مکمل یقین اور کامل یقین نہیں ہے، تو پھر اسے استغفار کرنے کا کوئی فائدہ نہیں۔ وہ چاہے دن میں کتنی ہی تسبیح پڑھتا رہے، اس کا اعتماد ہی نہیں ہے اللہ پر، اس کا یقین ہی نہیں ہے اللہ پر، اس کا دھیان اور توجہ ہی نہیں ہے کہ میں کیا کر رہا ہوں۔ استغفار کا مطلب ہے ندامت کے ساتھ اور آئندہ اس غلطی کو نہ کرنے کا پختہ عزم اور ارادہ کہ میں آئندہ یہ خطا اور یہ گناہ نہیں کروں گا، اتنا پختہ عزم اور ارادے کے ساتھ اپنی زبان سے اور اپنے دل سے یہ کہے، استغفر اللہ، مجھ سے غلطی ہو گئی اور مجھ سے خطا ہو گئی، اے میرے رب، اے میرے مالک، اے میرے مولا، مجھے معاف کر دے۔ تو اسے کہا جاتا ہے استغفار۔ استغفار صرف تسبیح گھمانے کا نام نہیں، اور صرف زبان پر جو ہے کاؤنٹ کرنے کا نام نہیں، صرف گن لینے کا نام نہیں کہ میں نے 1000 مرتبہ پڑھ لیے، بلکہ اپنے گناہوں کی ندامت اور اپنے گناہوں پر شرمندگی اور آئندہ سے پختہ عزم اور ارادہ کہ اے اللہ، تیرے کسی حکم میں آئندہ سے میری طرف سے کوئی خطا اور کوئی غلطی نہیں ہوگی، اور میں کوئی نافرمانی نہیں کروں گا، اور میں کوئی خطا نہیں کروں گا، اور میں اپنی اس غلطی پر بڑا شرمندہ ہوں، اے اللہ مجھے معاف کر دے۔ استغفر اللہ جب دل کے ندامت کے ساتھ اور دل کے آنسوؤں کے ساتھ اور آنکھوں سے آنسو جاری ہو، اور پھر جب استغفار کرے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے دیکھے گا کہ کیسے انتظام ہوتا ہے اور کیسے نظام بنتا ہے، اور کیسے ہمارے بند راستے کھلتے چلے جاتے ہیں، اور کس طرح سے ہماری دعائیں قبول ہوتی چلی جائے گی، اور کس طرح سے ہمارے اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ دروازے کھول دے گا رحمتوں کے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے جو ہم کچھ مانگ رہے ہوتے وہ سب کچھ اللہ ہمیں عطا کر دے گا۔ بس ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم استغفار پڑھے تو اعتماد کے ساتھ پڑھے، اللہ پر توکل کرتے ہوئے پڑھے، پختہ یقین، اعتماد اور پختہ گمان کے ساتھ پڑھے کہ اللہ ہی سے ملے گا، اور وہ اللہ ہی عطا کرے گا، اور اللہ ہی سے، اللہ کی خوشنودی کے لیے ہم استغفار کر رہے ہیں۔ اب جو استغفار کی تسبیحات ہیں وہ کون سی ہے؟ وہ آپ پڑھ سکتے ہیں، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، رب اغفر لی ذنبی ووسع لی فی داری وبارک لی فی رزقی۔ یہ جو دعا ہے، رب اغفر لی ذنبی ووسع لی فی داری وبارک لی فی رزقی، یہ بھی ایک استغفار ہے۔ تو استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ، تو یہ تمام استغفار کی تسبیحات ہے، استغفر اللہ واتوب الیہ۔ تو یہ استغفار کی ہم تسبیح پڑھ سکتے ہیں، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، یہ بھی پڑھ سکتے ہیں، خالصتاً استغفر اللہ بھی پڑھ سکتے ہیں، خالصتاً استغفر اللہ، استغفر نہیں، بس خالصتاً استغفر اللہ بھی پڑھ سکتے ہیں۔ تو یہ تو وہ ہو گئی جو تمام تر تسبیحات ہے جو ہم کو آسان لگے، جو ہماری زبان پر ہو
وہ ہم پڑھ سکتے ہیں۔ صبح تہجد کے وقت استغفار پڑھنے کی کوشش کریں۔ اگر ہم صبح تہجد کے لیے اٹھ جاتے ہو، ہماری نیند کھل جاتی ہو، آنکھ کھل جاتی ہو، تو اس وقت اگر ہم پڑھنا چاہے، موقع ہو ہمارے پاس میں، تو اس وقت بھی اللہ تبارک و تعالی سے اب اپنے گناہوں سے توبہ، اپنے گناہوں پر ندامت، اپنے گناہوں پر شرمندگی، اور آئندہ سے ان غلطیوں کی طرف نہ جانے کا پختہ عزم اور ارادہ اور عزم مصمم کے ساتھ صبح کے وقت میں اللہ سے استغفار کرنا۔ یقیناً جو شخص صبح کے وقت میں استغفار کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس بندے کے لیے جو ہے تمام تر فتوحات کے دروازے کھلنے کے ساتھ ساتھ اس بندے کا اللہ سے ایک خاص تعلق ہو جاوے گا، اور اس کے دل کی دنیا بدلتی چلی جائے گی، اس کے دنیاوی زندگی کے حالات بدلتے چلے جائیں گے، وہ اپنے مال میں برکت بھی دیکھے گا اور اپنی لائف میں سکون اور اطمینان بھی دیکھے گا۔ تو اس ویڈیو کو لازمی طور پر شیئر کیجیے گا، اور جس کا جو سوال ذہن میں ہو وہ ضرور کمنٹ کرے، انشاءاللہ آپ کے سوال کا ضرور جواب دیا جائے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔